بات آئی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں پاک رکھوں گا. اب کوئی ناپاک ہو تو کہے یہ گھرانہ ناپاک. تو حضرت فاطمہ الزہرا کیسے پاک؟ ان کی اولاد غوث پاک. تو اب حضرت فاطمہ الزہرا ایسی پاک کہ ان کو جو ایام عورتوں کو آتے ہیں 3 دن کے لیے نماز نہ پڑھنا ان کے لیے ثواب ہے. 7 دن کے لیے 10 دن کے لیے جب تک ناپاکی دور نہ ہو جائے، جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک کے لیے نماز نہ پڑھے، ان کے لیے ثواب ہے. لیکن ہم کو نہیں، تم کو یہاں بھی ہو نماز پڑھے، لیکن ہم عورتوں کی طرح نہیں، عورت ہماری طرح نہیں. ایسے نبی کی طرح، تو تیرے بیوی کی طرح نہیں، نبی کی طرح ہمیں اولیاء ہمیں بھی بن سکتے، یا علی دولہا بن سکتے، تمہیں حسن حسین نہیں بن سکتے. تو اب فاطمہ الزہرا کے جیسے نہیں دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا 30 روزے رکھتی تھی. جب انتقال کا وقت آیا تو اس وقت پہ بھی روزے میں تھی، 5واں روزہ تھا. فاطمہ الزہرا کی روح تن مبارک سے اللہ کی بارگاہ میں گئی، روزے میں تھی. تو اب معلوم کر لو کہ جب جو خون نکلتا ہے، میری ماں بہنیں غور سے سن لیں کہ یہاں پر بیٹھنے والے بھی سنیں اس بات کو، ویب سائٹ میں جو دیکھیں گے، کیسٹ میں دیکھیں گے، وہ بھی سن لیں کہ وہ خون ناپاک نہیں ہے. لیکن وہ خون جب رک جاتا ہے تو اگر عمر دراز ماں ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس دکھانا ہے، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جانا ہے. اگر شادی شدہ ہے یہ دعائیں کرتی ہے کہ اس چوکھٹ پر آئی ہوں مجھے بچہ ہو جائے، یہاں میں آئی ہوں سرکار کا آثار دیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد نصیب فرمائے. تو اگر آثار مبارک کی کلی کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، اس کے بعد سے ایام رکنے لگے تو نانا خوش ہونے لگے، دادا خوش ہونے لگے. کیوں؟ گھر میں ہمارا پوتا آنے والا ہے یا پوتی آنے والی، کوئی وارث آنے والا ہے. اب تک لاوارث تھے، اب وارث آنے والا ہے. تو اب یہاں پر آپ کو بات سمجھنی چاہیے. تو فاطمہ الزہرا کو یہ ناپاکی نہیں تھی صادق باشا. جس ناپاکی کا خون رک جاتا ہے اسی سے کڈنی بنتا ہے، لیور بنتا ہے، کان بنتا ہے، آنکھ بنتی ہے، چہرہ بنتا ہے. اسی چہرے کو آپ چومتے ہیں، اسی خون سے آپ کے پیر کا ہاتھ بنا تو آپ 10 بوسی کرتے ہیں. اہل بیت اسی خون سے بنے ہیں تو 10 بوسی کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھنا ہے، ذہن لے کر جاؤ فاطمہ کی طہارت کیا ہے. فاطمہ الزہرا کو لقب ملا کیسے؟ وہ پاک ہے، پاکی کی ماں ہے. تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے. تو حضرت فاطمہ الزہرا کو ایام نہیں تھے تو حسنین حسین کیسے پیدا ہوئے؟ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو. تو حسنین و حسین، تو اب یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم نے عاشق رسول کے قدموں کو چوم لیا، عاشق رسول کے گنبد کو ہم نے سر پہ لگا لیا. عاشق رسول کو ہم اہل بیت نہیں دیکھا لیکن خان کو دیکھا، آل رسول کو دیکھا، آل رسول کے غلام کو دیکھا. امام محمد رضا خان کے اوپر قربان ہو جائیں گے. کہنے لگے اعلیٰ حضرت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھا چکے کہ نور کی اولاد ہیں، سب خون سے بنتے ہیں. حسن اور حسین نور سے بنے، سب خون سے بنتے ہیں. چاہے غوث ہو، خواجہ ہو، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، یہ خون سے بنے حسن اور حسین. اسی لیے ہم سرکار کی اولاد کہتے ہیں. اور سرکار کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور. تمہاری بیٹری جیسے لو ہوگی ویسے ہی میری تقریر لو ہو جائے. آپ چارج میں رکھیں. کیا کی حضرت نو بولتے تو سمجھ میں نہیں آتا کون تو بھی.
यहाँ नहीं सो गुड़ियात्तम में जागो की, आंबूर में जागो की, वानमबड़ी में जागो की, पैरनमबेट में जागो की, कहाँ की जागो बोला तो समझ जाना फोन है नोकिया का, फोन है नोकिया का, फोन है नोकिया का, लेकिन उन्हें रिलायंस का चार्ज लगाया नहीं चाहिए, कंपनी अलग। हम खादरी हैं, चिश्ती हैं, हम आला हजरत की गुलामी पर नाश करने वाले हैं। जो आला हजरत कुछ जानता नहीं, उन्हें क्या है कि चिरे अलग अलग ही बोलते। अब तक मेरी जिंदगी में 50 साल हो गए, ऐसा बयान ही मैं सुना नहीं, ना फिक्र में है, परेशान में है। वो भी हमारे दिल पे खुल जाते हैं, वो राज भी खुल जाते हैं। क्या लेने के लिए आया, क्या देने के लिए आया, क्या छोड़ने के लिए आया, क्या पकड़ने के लिए आया। क्या किरे बा लग्गी जी बोलते हैं, बड़े बड़े मैं भी इज्तिमा में जागो बैठा, उन्हें रट्टा सो जिन्हें भी रट्टा, उन्हें पढ़ता सो जिन्हें भी पढ़ा। ट्रांसलेशन मदरे की सरजमीन में मेरी तकरीर हमारे रफीकी हुसैनी ने रखा, तो कहा हजरत यहाँ तमिल वाले हैं, ट्रांसलेशन करींदे के। मैं बोला अच्छा कर ले दो, बंदे दो करींदे जी। उन्होंने भी क्या करो, बोले तो बाजू बिठाए। मैं कहा हाँ, बोला आसरी इन्नल इंसान लफीक़ुह से, इंसान खसारे में है। तो इन्हें बोलता जो जमात को नहीं गए उन्होंने खसारे में गए। क्या रे तो ये आयत तू वो समझ को है सो इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो नेक अमल किए, अच्छे अमाल किए। तो मैं जैसे जैसे कुरान की तफसीर कर रहा हूँ वो वैसे वैसे बदल बदल को क्या क्या की बोलता है। 40 रोज बोलता है। मैं बोला ठीक है रुका ना, नहीं तमिल पे सीखेगा। हैबत में पड़ गया, परेशान हो गया। हजरत यन्नोड़े नल्ला पे सिरिंग लगेगा। मैं गरीब नवाज का बेटा हूँ रे, उनका पोता हूँ मैं। हर लैंग्वेज ला के कहता है हमसे। मेरे दादा की मजार में बांग्लादेश वाला बंगाली में पुकार रहा है, पाकिस्तान वाला उसकी जबान में पुकार रहा है, केरला वाला उसकी जबान में पुकार रहा है, तमिलनाडु वाला उसकी जबान में पुकार रहा है, सऊदी अरब से कोई सुन्नी आ गया तो उसकी जबान से पुकार रहा है, दुबई से आके पुकार रहा है, मलेशिया वाला पुकार रहा है। सबकी सुनते क्या उन्होंने गरीब नवाज, तू तेरी बीवी की नहीं सुनता के लिए गधा। तो याद रखो, दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हजरत एक इश्काल पैदा कर दिया। आबिद साहब जो तकरीर की है उसमें उन्होंने खुतबे में कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह की आयत तिलावत, लेकिन वक्त ना रहने की वजह से हो सकता है जुमा में वो बोलेंगे, यहां नहीं बोल सकते। तो अब मैं आपको कहूं, खुल ऐ नबी आप कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे, करना चाहे, कोई मुझसे मोहब्बत राबिता रखना चाहे, मोहब्बत करना चाहे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, आप कह दीजिए कोई मुझसे मोहब्बत करना चाहता है। किससे कहा? आपकी हयात का दलील, आपकी हयात की दलील दो। किससे? खुल ऐ नबी आप कह दीजिए। किससे? सहाबा से नबी कहे, ऐ नबी आप कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, फत्तबिऊनी, आपकी इत्तिबा करें। ये पॉइंट को आप जहन में बिठा ले तो तुम्हारा बैठना कबूल हो जाए। फत्तबिऊनी, आपकी इत्तिबा करे, आपको फॉलो करे, आपके नक्शे कदम पर चले। तो हमने सोचा या रसूल अल्लाह, आपके नक्शे कदम, आप जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसी नमाज नहीं पढ़ सकता। आप नमाज पढ़े तो फर्ज है, मैं नमाज पढ़ा तो सुन्नत। आप रोजा रखे तो फर्ज है, मैं रोजा रखा तो सुन्नत। आप ज़कात देते भी नहीं, लेते भी नहीं, मैं देता भी हूं, लेता भी हूं। और अहले बैत देते हैं, लेते नहीं। तू अहले बैत की तरह नहीं, अहले बैत नबी की तरह नहीं, नबी खुदा की तरह नहीं। तो अब कहने लगा आपको कैसे मैं फॉलो करूं, इत्तिबा कैसे करूं? तो कहा देख, नमाज की बात ना देखना। अब यहां पर ये हदीस बुखारी की है, मुत्तफ़िक़ हदीस है, ये सही सिक्ता की हदीस है, इसकी कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये हदीस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर मुस्लिमीन रहमकुमुल्लाह, इज़ा सईदुल खतीब अलल मिंबर
ولا يتكلمن احدكم فمن تكلم فمن لغا فلا جمعة له اسمعوا انصتوا رحمكم اللہ. یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کئی صحابہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ جب منبر مبارک پر خطیب جلوہ افروز ہو جائے، امام جلوہ افروز ہو جائے، اللہ آپ پر رحم کرے گا. یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، اللہ آپ پر رحم کرے گا. اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا بھی یہ حدیث کے یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی نے یوں بھی کہا کہ اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا بات کرتا رہا، آپ اس کو خاموش رہو، بولے بھی تو آپ کے جمعہ کی نیکیاں چلی جائے گی، آپ کے نماز کا ثواب چلے جائے گا، آپ کا بیٹھنا بیکار ہو جائے گا. تو وہ جگہ خاموش بھی نہ بولے، خاموش رہ جائے. تو ایسے وقت پر نبی منبر پر جلوہ افروز ہے، سرکار مدینہ تاجدار قلب و سینہ منبر پر جلوہ افروز ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ ہی کو دیکھا. کتابیں پڑھی، دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. دیکھ بخاری کی حدیث کیسے چھکے جھڑاتی ہے. تو اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے عائشہ صدیقہ کا گھر بہت قریب ہے. اس گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسے، اس میں حضرت امام حسین نے نبی کا جھبہ مبارک پہن لیا اور پہن کے وہاں سے چل کے آ رہے ہیں تو نبی منبر سے ہو کر کھڑے ہو گئے، بیان کو رکا دیا، تقریر کو رکا دیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز مت پڑھ جو منبر پر بیٹھے اور دوسرے وقت پر دعا کر کے پھر خطبہ شروع کرے. تو یہ منبر پر بیٹھنا نبی کی سنت ہے، اس وقفے میں دعا کر لینا قبولیت کا وقت ہے. کیوں بیٹھے، کیوں اٹھے؟ حضرت علی دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی دیکھ رہے ہیں، چوٹی کے بڑے بڑے صحابہ مسجد نبوی میں سرکار کے چہرے مقدس کو دیکھ رہے ہیں. تو سرکار اٹھ کر کھڑ کر حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، سرکار اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جس کے لیے میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو جائے، تو ان کے لیے بیٹھ کر تقریر نہیں سنے گا، تو ان کے لیے وقت نہیں دے گا، کیا ان کے لیے تجھ سے لاف نہیں کرے گا؟ کیسا مسلمان ہے جس کے آنے پر انہیں نبی خطبے کو رکا دیے؟ تو کیسا رے عاشق ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، حسین کے یہ کتبہ نہیں کرتا. عاشقوں کے پاس دیکھ ہمارا میدان، اللہ چن لیا اس زمین کو، اللہ یہ عاشقوں کو چن لیا. تالا قلب میں ذکر حسین بناؤ، ذکر حسین کرو. تمہارے پاس آثار ہے، ذکر حسین نہیں ہے. آج کے بعد جہاں آثار ہے وہاں ذکر حسین ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلیکٹ کر لیا. یہ الیکشن میں ایم پی ایم ایل اے سلیکٹ ہوتا ہے، یہ سلیکشن ہے خدا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غالب بھائی کو، غالب حسینی بندہ نواز کو کہ عمر اقبال میں ان کے اولادوں کے خوشیاں انہیں دکھائے، ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے. یہ حسین کے عاشق ہیں، حسینی ہیں. تو اب آپ کو بتانا چاہیے کہ جب سرکار اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے نا، حسین کو دیکھ کر کھڑے ہوئے نا. حسین آقا ہیں کہ غلام؟ حضور کے غلام ہیں. حسین بڑے ہیں کہ نبی بڑے؟ تو کئی اٹھ کر کھڑے، اٹھ کر کھڑتے ہیں محبت سے بے خوف نالائق و بدتمیز. سلام پر ہم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو تانا کشی کرتا ہے، اٹھ پر کھڑے ہو گئے، تجھے کیا ہے کھڑنے کو؟ ہم کو نبی سے محبت ہے، ہم کو غوث سے محبت ہے، ہم کو خواجہ سے محبت ہے، تبھی تو تعظیم کرتے ہیں. عبادت میں تعظیم دیکھ، نبی عبادت میں تھے نا، نبی عبادت میں تھے نا. یہاں جمعہ کی حدیث ہے نا، نبی عبادت میں تھے. خیال حسین، نظر حسین، چہرہ حسین، خدا کے لیے تقریر کو کھڑے، رکائے حسین کے لیے، بیٹھے خدا کے لیے، اٹھے حسین کے لیے.
اب کیا ہے حسین؟ تو ہی سمجھ جا کہ کیا ہے حسین. ہادی کوثر جس کا دل ٹوٹنے لگے، لوگ کہنے لگے تم کو اولاد نہیں ہوگی، تم ابتر ہیں، تو قرآن بولنے لگے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کیسا اٹیک دیکھے گا نبی کو بولا تو خدا بولتا ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کیسا کیوں ہوگا. یاد رکھو میرے پاس بہت غریب ہوں میں اسی لیے غریب النواز کو مانتا ہوں. تو اب میرے پاس 2000 کا فون ہے، لیکن میں جیسے نمبر لگاؤں ملیشیا کے میرے مرید مجھ سے بات کرتے ہیں، جہاں بھی ہو وہاں بات ہو جاتی ہے. سعودی کے رہنے والے، دبئی میں رہنے والے، چائنا میں رہنے والے، جہاں جہاں میرے مرید ہیں اس فون سے. آپ سیف اللہ حضرت یہ فون جو ہے نا میرا، کیا فون معلوم کیا؟ 50,000 کا حضرت. یہ اسے ٹیب بولتے، لیپ ٹیب بولتے. ٹیب کے بعد کیا کیا آیا نا ٹیبلیٹ آگا. حضرت یہ کیا معلوم کیا حضرت؟ تمہیں یہاں بیان کرے تو میں گھر میں ایسا فون کوئی رکھا تو ہوں ریلے ہو جاتا. میں بولا میرے فون سے نہیں ہوتا، منصور کے فون سے نہیں ہوتا، تاج کے فون سے نہیں ہوتا، ان کے فون سے نہیں ہوتا، اعجاز صاحب کے فون سے نہیں ہوتا، غنی صاحب کے فون سے نہیں ہوتا، تمہارے فون سے حضرت کنیکشن ہونا. حضرت ویب سائٹ کا کنیکشن ہونا، صحیح بول رہا ہوں نا، نیٹ کنیکشن ہونا. تو اب انہیں بولتا کیا کہ امام حسین کے بارے میں بولے، کنیکشن نہیں تو سنا تو وہ کسی نہ کسی خادری کا کنیکشن لے لے، ایئرٹیل کا کنیکشن لے لے، ایئرسل کا کنیکشن لے لے، گھٹیا بی ایس ایل کا تبھی لے لے، کم از کم وہ تبھی لے لے کو بیٹھا تو تجھے دکھے گا، نہیں تو کیا بیچ نہیں. ہم نہ نہیں بولنا یہاں سے بات کرے میں بات کرے تو بات ہوتی. اب لیا وہ فون جو 40,000 کا ہے، اس سے بات کرا تو بات ہی نہیں ہوتی. لگاتا ہوں فون نہیں لگتا. کہا جی 40,000 کا فون میرے 40 روپے کے فون کے مقابلے میں نہیں ہے. اب وہ فون لیا ان کا چھوڑا، ان کو دیکھ صادق صاحب کیا ہے، بزنس میگنیٹ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج بیان میں آگے. تو اب ان سے ان کا فون بھی حضرت ایسا حضرت بہت بڑی بھاری کمپنی کا ان کا فون لیا. ان کا فون لے کر ان کا فون لیتے ہی نام لیا با محبت سے میں تو اب ان کو دیکھے قادر غنی کو بولا سو قادر غنی کو دیکھے یہاں دیکھو تم یہاں دیکھنے کے واسطے یہ سب پوائنٹ آپ بولتے سو، تم نہ کنیکشن سے جوائنٹ کرنے یہ بولتے سو، تمہیں گاڑی کو توڑ وہاں نہیں جانا. قادر غنی کے فون کو دیکھا اتنا قیمتی لیکن نہیں چاہتا میرا اور بھی ویلویشن گرا دوں 2 روپے کا فون جاتا. مس کال دیا تو آمبور والے اٹھا کر حضرت آپ مس کال دیے نا حضرت. میں بولا میں مسکین نہیں ہوں، چارج نہیں کرایا اس کے واسطے مس کال دیا. تو اب میرا مرید بات کرنے لگا. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھاری فون ہے کام نہیں کرتا، بہت دیکھا ایسا دیکھا ویسا دیکھا، پھرا کے گھما کے سب دیکھ کے کارڈ میں پیسے ہی کیا پوچھا. بولا تو بولا حضرت 400 روپے کا حضرت فون لیے تو 400 روپے فری گیا، اس کے بعد 40,000 روپے دال کو لیا سو گیا. انہیں وڈی میں دیا ہے جو کنیکشن اسے معلوم حضرت اس کے واسطے حضرت دال کو لیا سو فری میں فنائل دیے تو بھی دیکھو حضرت اس کے واسطے لیا سو پھر کی بات جاتا نہیں. 400 روپے ہیں لیکن فون نہیں جاتا. تو اب میں بولنے لگا 400 روپے ہی فون نہیں جاتا، دوسرے کا فون لیا وہ کہتا 500 روپے ہی حضرت. ایک جنا بولتا حضرت کتنا بھی بات کرے جا حضرت وہ کیا کنیکشن بولتے پوسٹ پیڈ کتنا بھی بات کرے جا حضرت بات بل بن لوں گا بنانے تو بھی کارڈ نکال پھینک دو کتنا بھی کرے جا حضرت کرو نہیں جا. اب میں پوسٹ پیڈ والوں کی پوسٹ مارٹم نہیں کرتا ہوں، میں آپ کی بات کرتا ہوں. ریچارج کرا کیا بھی نہیں، کیا رہا تو بھی جاتا نہیں، پوسٹ پیڈ رہا تو بھی جاتا نہیں. آپ سوچنے لگے ٹھیک جاتا نہیں. تمہارا خیال جب آپ موڈ میں آتے ہیں، موڈ آج بن جانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اب کنیکشن ہی نہیں جاتا. تو اب انہیں دیکھا پلٹایا بعد آخری میں فون آپریشن کے پاس لے کر گیا.
موبائل آپریشن کرنے والا نا، ریپیئر کرنے والا، ریپیئر تو جو ہے وہ بگاڑنے والے کہتے ہیں، صحیح کرنے والا، اس کے پاس لے کر گیا، دیکھنے کے بعد انہیں بولا فوراً اٹھا کریکٹ چارج نہیں جی تمہارے فون میں، تو چارج ہونا خالی کلمہ پڑھنے کو بیٹھ گا، امام حسین چارج نہیں ہوں گے؟ چارج قادریہ کی ہونا، چشتیہ کی ہونا، نقش بندیہ کی ہونا، سہروردیہ کی ہونا، کسی نہ کسی سلسلے سے ہونا، تبھی چارج ہوئی۔ تو اب میرے مصطفیٰ کو دیکھو، ممبر پر بیٹھے ہیں، آ گئے تو ممبر سے خطبے کو چھوڑ کر نبی ممبر چھوڑ کر اتر گئے، اور یہ پورے کے پورے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب صحابہ دیکھ کر حسین کو دیکھ رہے ہیں، نبی کو دیکھتے دیکھتے امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین کو میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا لیا اور کہا دیکھو حسین سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، ممبر کو چھوڑ کے میں اتر سکتا ہوں، تو تو میرا غلام ہو کے کیا ممبر پر ان کی بات نہیں بولتا؟ اب ممبر کی بات چھوڑو، نماز کی بات بتاؤں۔ ایک پوائنٹ دے کے آپ کے ذہن کو میں نے آگاہ کر دیا، ہوشیار بنا دیا، آپ ہوشیار ہو چکے ہیں۔ تو اب ایک بات بتاؤں، امام حسین کے بچپن کا ایک اسٹائل ہے، ایک ادا ہے۔ میرے حسین سجدے کو نہیں جانتے، پہچانا نہیں، نبی کے پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اب میں بولوں، سامنے ہاتھ ہوتا ہے، آنکھیں سامنے ہوتی ہے، ماتھا سامنے ہوتا ہے، سجدہ اسی کو کہتے ہیں۔ کوئی پیٹھ کے پیچھے آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کیا ہم کو؟ لیکن حضور کو معلوم ہو گیا، تو آج کے بعد یہ نہیں بولنا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے معلوم نہیں، کافر ہو جاؤ گے۔ تم کو مسلمان بنانے کے لیے محفل سجائی ہے، تم کو مومن بنانے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ کوئی کافر بھی آئے تو مومن بن کے جائے گا۔ کیا کرے با، ایسا بیان میں سنیاس نے بڑے بڑے داڑیاں کو دیکھا ہوں، کیا کیسے آدمیوں کو میں دیکھا ہوں، اس کو بیٹھا ہوں، اتنی داڑھی جاتی ہے ناف کے نیچے جاتی ہے، پوچھے تو انہوں صوفی کہتے ہیں۔ اب ہمارا تمل والا پوچھا، تمل ناڈو والے کو کیا معلوم سوپ کی، سوپ کیا حضرت، کیا ان کی داڑھی سوپ کے سر کی ہے، تو انہوں کا بھی ممبر کو بولتے نہیں، صوفی کی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوڈ ورک دیتا ہوں، سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو کو جانا۔ یہاں پر 16 کو گئے تو ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ حسین کی محفل ہے، دل کو بھی جگانا، روح کو بھی جگانا، ذہن کو بھی جگانا، عشق کو بھی جگانا۔ تو اب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حسین پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ تو اب پیٹھ پر نبی کے کون؟ حسین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے میں کیا پڑھتے با؟ نبی کیا پڑھنے سکھائے تجھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح ہے، نہیں جائے اللہ کی تسبیح۔ تو اب ایک بات بولوں، درود پاک پڑھ لو۔ ایک ایسا پوائنٹ بولتا ہوں، سکسر لگے، باؤنڈری نہیں ہو جائے، وہ یہ پوائنٹ ہے کہ نبی سر جھکائے خدا کے لیے، جھوم جاؤ عاشق، سر جھکائے خدا کے لیے، سر نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے۔ دیکھ کتنا قیمتی ہے حسین، دیکھ جا، سمجھ جا کہ یہ محفل کیسی محفل ہے۔ ارے اہل بیت تجھے کیسی دعوت دینے بلائے ہیں، دیکھ سب دعوتیں ہو سکتی ہیں، یہ تیری روح کی دعوت ہے۔ اس دعوت کے لیے آرکاٹ میں غالب کو چن لیا ہے، یہ دلوں پر غالب آ گیا ہے، اس لیے کہ بندہ نواز کا دامن اس نے پکڑ لیا ہے۔ آج تک لوگ دیکھتے رہے، یہ غالب نہیں ہوا، آج غالب ہو گیا، اس لیے کہ حسین کا ہو گیا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، نماز کس کے لیے ہوتی ہے، اور نماز میں بہترین رکن ہے
تو وہ سجدہ ہے. سجدہ ہی رب کے قریب بندے کو کر دیتا ہے. سجدہ ہی بندے گنہگار کے پردوں کو اٹھاتا ہے، رب کا قرب حاصل کراتا ہے. سجدہ وہ ہے کہ پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے. سجدے کے بعد اٹھنے کی ضرورت نہیں. اتحیات میں بیٹھ جا، مجھ پر تجھ پر میں درود، تیرے نبی پر میں درود و سلام بھیجتا ہوں. سجدہ وہ چیز ہے رب سے ملا دیتا ہے. سجدہ قربیت کے، الوہیت کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے. بندہ پروردگار کے قدموں کے بیچ میں سجدہ کرتا ہے. انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضرت درود پاک پڑھیے اللہ. وارث پیا رحمت اللہ علیہ، حضرت وارث پیا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ. لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ امام حسین پیٹھ پر جو سوار ہوئے، واقعہ یہیں پہ آپ رکائیں. یہ واقعے کو سنیں. میں نے میری نماز بتائی نا، اب ولی کی نماز بتا رہا ہوں. میں ان کے دامن سے غلامی حاصل کی، ان کے نالین برداری کو میں نے ڈیوٹی اور بیوٹی سمجھا. تو میرے خیال میں مرید آیا جو زیارت کر رہا ہے اعلیٰ حضرت کی، جو ولیوں کی زیارت کر رہا ہے، یہ محفوظ کے ساتھ آ جائیں گے، حفاظت کے ساتھ آ جائیں گے. اطمینان ہو گیا مجھے. کسی آئرے غیرے کی زیارت کے لیے نہیں گئے، اللہ والوں کی زیارت کے لیے گئے. تو یہ ہماری نماز ہے. اب دیکھو ولی کی نماز. حضرت وارث پیا نے نماز 70 سال کی عمر یا 80 سال کی عمر تھی، سرکار قبلہ کی. حضرت اعلان ہو گیا تھا، حضرت مسجد کے بازو پہ رہتے ہیں، نماز کو نہیں آتے. لوگ سب ان کو تانا کشی کرنے لگے. حضرت نماز کو نہیں آتے، حضرت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، حضرت جمعہ کے وقت پر بھی نہیں دکھائی دیتے. آنا الگ، پڑھنا الگ، دکھائی دینا الگ. ایک جماعت دکھا کو پڑھتی، ہمیں چھپا کو پڑھتے. فرق اتنا، انہوں دکھانے کا کام. آپ کو معلوم، اہل سنت والجماعت قربان جاؤ اس جماعت پر، اس جماعت پر قربان جاؤ، اس گھرانے والوں پر قربان جاؤ، ہمارے غالب بندہ نوازی پر قربان جاؤ، ارے ان کے اولادوں پر قربان جاؤ. یہ ایک پوسٹر نہیں لگا، کسی کو نہیں، ایک نوٹس بھی نہیں دیا. اب بولے انہوں بھی نہیں دیتے نا حضرت، بلاتے نا گھر کو جا کو، وہ بھی نہیں کرتے. عاشقوں کو میسج دیا، وہ بھی پڑھنے والا پڑھا، نہیں پڑھنے والا نہیں پڑھا، آنے والا آیا، نہیں آنے والا نہیں آیا. تو اب صرف ہم نے یہ میسج دے کے آپ کو بلایا. کیا کریں گے جی؟ مدراس والے تمل بولتے ہیں، وہ لوگ کیسا بولتے ہیں، سمجھ میں آتا نہیں، ایسا کی ویسا کی، تمل میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں. میں اتنا اتر کے کیوں بول رہا ہوں؟ تاکہ اس میں 50% تمل جاننے والے، ان کا بھی مجھے خیال رکھنا. اس لیے میں اتر کے بولتا ہوں، تمہیں چڑھ کو سنو. میں اتر کے بولوں گا، تمہیں چڑھ کو سنو، تاکہ میری اردو اترنے والے سمجھ جائے، اور جو نہیں سمجھے ہیں انہوں بھی سمجھ جائے. کہ اب اعلان ہو گیا تھا، حضرت وارث پیا نماز کو نہیں آتے، مسجد گھر کے بازو ہے، نماز کو نہیں آتے. ایک وقت ایسا ہوا، حضرت جہانگیر اشرف رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ آ گئے، نوجوان حافظ قرآن. جیسے حضرت کی بستی میں داخل ہوئے تو حضرت نے غلام سے کہا لاؤ لوٹا، وضو کرنا ہے مجھے. فوراً وضو کیا. غلام دیکھ رہا تھا، بچھا مصلح. جیسے مصلح بچھائے حضرت آ گئے، جہانگیر اشرف آ گئے اور حضرت کو مصلح پر کھڑا کر خامد بول کے پیچھے کھڑ گئے. لوگوں نے دیکھا، اوہو وارث پیا نے آج نماز پڑھی ہے. بڑا لوگوں کو میسج مل گیا، آج نماز پڑھے، آج نماز پڑھے. تو غلام نے کہا سرکار ایک بات بتاؤں، آج آپ نے نماز پڑھی نا، نماز آپ پڑھ لیے،
تو لوگوں میں ہنگام ہو چکا ہے. آج سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نماز پڑھے. حضرت کیا بات ہے, ان کے پیچھے کیوں پڑھے؟ بولے دیکھ میری عمر 80 سال ہے, تابع اس امام کے بول کر میں کھڑا, مسجد کا امام بولتا ہوں بابا, تابع اس امام کے بول کر کھڑا, تو حضرت اللہ اکبر بول کر چاند دکھتا نا, وہ رات کے پہلے یا اس سے پہلے تراویح کی نماز ہو یا عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز یا عصر کی نماز, اللہ اکبر بول کر کھڑتے ہی اب سیویاں کی دکان کو جانا ہے, سیویاں بھی لینا ہے, اب کل کے لیے کل اگر چاند دکھ گیا تو گوشت بھی لینا ہے, گوشت کی دکان کو بھی جانا, ہمارے رشتہ دار آئیں گے ان کے لیے مچھلی پکانا ہے, ہمارے رشتہ دار آئے چکن 65 چکن ٹکا مانگیں گے ان کے لیے بھی جانا, اور بچے کپڑے کے لیے بولے کپڑے کی دکان پہ بھی جانا ہے. ٹیلر کہاں بند کر دیتا ہے, ٹیلروں کا کام ٹھگانا ہی ہوتا ہے, ٹیلر برابر وقت پر نہیں دیتے, ایسا کہاں ہو جاتا ہے. اس لیے مولانا اعجاز صاحب ٹیلر کا کام چھوڑ ڈال کر ایسے ایسے خیالات میں آ کر اب بولے حضرت دیکھو انہوں ٹیلر کے دکان کو دھوبی پیٹ میں یہاں بھاگے تو ادھر بھاگے, پرسوا کا ادھر بھاگے, وہاں گوشت کے دکان کو ادھر بھاگے ادھر بھاگے, میں بڈھا آدمی کتنا بھاگوں, تابع اس امام کے بول کر کھڑ گیا. حضرت امام کہاں کہاں جائے وہاں وہاں میں بھاگوں. اب میرے ہاتھ سے بھاگ بھاگ کو گڑیا میں درد با ہوتا نہیں. ایک امام ایسا آیا, ایک عاشق رسول آیا, تابع اس امام کے بولتا ہے انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یرا. اللہ سے مجھے ملا دیا, مجھے بھاگنا نہیں پڑا, خدا مجھے مل گیا, سجدے میں خدا میرے قریب ہو گیا, اس کے قدموں پر میں سجدہ کر دیا. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لو, ایک سجدہ تیرے لیے کافی. وہ بھاگتے سو امام آگے پیچھے, امام سب ایکٹیوا گاڑی رہے, بڑے ایکٹیوا رہے, سنتاں بھی نہیں پڑھتے, باہر نکل جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے, ایسے اماموں سے بہترین امام بھی ہے الحمدللہ. جو عابد صاحب آئے ان کی امامت کو بھی ہم جانتے ہیں, جو امام میں کہتا ہوں وہ آپ کو اشارہ معلوم. ایک نماز ہماری میں نے بتا دیا, ایک نماز ولی کی میں نے بتا دیا, ایک نماز علی کی میں تم کو بتاؤں. ایک تیر ایسا تھا بے تکا, چپ گیا تھا, لوگوں نے صحابہ نے مشورہ دیا, ٹچ کیے تو روح کانپنے لگتی ہے, جسم کانپنے لگتا ہے. اب حضرت علی کو مشورہ دینے والوں نے, صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ علی نماز میں کھڑ جائے تو تیر کو نکال لے. تو مولا علی اللہ اکبر بنے تو تیر کو کھینچ لیا گیا, علی کو پتا نہیں یہ نماز علی کی ہے. پورا آپریشن ہو گیا, علی کو خبر نہیں ہوئی. تو مولا علی کا وہ رتبہ ہے, اللہ اکبر کہتے ہی تیر کی پرواہ نہیں کی, ٹائر کی پرواہ نہیں کی. تو اب ولی کی نماز, علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ تو میرے نبی سجدے میں ہیں, اب امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, منہ میں ذکر خدا, دل میں خیال حسین, دماغ میں خیال حسین, منہ سے سبحان ربی الاعلی. حسین پیٹھ پر آ جائے تو دل میں ذکر بڑھ جاتا ہے. تب تیرے دل میں آ جائے تو تیری زندگی کیسے ہو جائے گی؟ ایک پوائنٹ اور بتا دوں, حسین نبی کے پیٹھ پر آ جائے تو نبی کا ذکر بڑھ جاتا ہے, خون میں آ جائے تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو نماز کو نہیں بلانا, ہم ذکر حسین میں رہتے ہیں. نماز کا وقت آتے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم کو دکھا دکھا کے نہیں بلانا, بتا بتا کے پڑھنا ہمیں نہیں آتا. گھر دروازے بے غرض بن کر کھٹ کھٹا کر چپلاں چوری ہو جاتے باہر. تو اب میں تم کو بتاؤں, سر نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی نا. تو اب سر جھکایا کس کے لیے نبی نے؟ سر نہیں اٹھا رہے ہیں کس کے لیے؟ اوپن بول, حسین کے لیے. تب اب
تو عاشق ہے دل پہ ہاتھ رکھ. اگر تو عاشق رسول ہے تو اب حسین کو دین کہے گا یا دنیا؟ تو حسین دین ہے. اگر دنیا کہے گا تو نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا. تجھے اولیاء نے بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا، علی نے بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا، سمجھائے ہیں ابو بکر صدیق نے نماز کیسے پڑھے. تو اب نماز نبی کی نماز پر اعتراض کرے گا تو کیسا نمازی ہے؟ تو کیسا کوفے والا ہے؟ کیسے تو اجتماع والا ہے؟ کیسے تو کانفرنس کرتا ہے؟ کیسی تیری ریکارڈ میں کھولوں؟ کس پیج سے کھولوں؟ کس انداز سے کھولوں؟ کس ذریعے سے کھولوں؟ تو اب نبی نماز میں ہے تو نبی کی نماز پر حسین اگر دنیا ہے کہا تو نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا تو تجھے مجبوراً تو کیا، عشق کی تو بات دور ہے، مجبوراً بھی تجھے ماننا پڑے گا دین نست حسین. حسین دین ہے، یہی غریب النواز نے بتایا ہے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین نست حسین، دین پناہ ہست حسین. دین کو اگر پناہ ملی تو امام حسین سے ملی. یزید کے پاس دین پکڑا گیا تھا، اس کو پناہ دلایا تو امام حسین نے دلایا. تو جب دین کمزور ہو گیا ہے، جب تم کمزور ہو جاتے ہیں، جب اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، جب تم کو کڈنی کو بدلایا جاتا ہے، کسی بھی آپریشن کیا جاتا ہے تو وہ پازیٹو کا خون اگر وہ پازیٹو والا ہو تو تم کو وہ خون تم کو چڑھایا جاتا ہے. دین کمزور ہو گیا تو حسین کا خون دین کو چڑھایا گیا. دین نست حسین، دین پناہ ہست حسین. سردار سر کو دے دیا، ندار نہیں دیا، دست در دست یزید. یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ. شمر نے امام حسین کو شہید تو کیا لیکن امام حسین کی مرضی یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا. سر دے دوں گا تو شمر کم از کم ہاتھ کو کاٹ کے لے کے جا کے یزید کے ہاتھ میں دیتا. حسین اب زندہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے تسلی کر لو. تو شمر کے خیالوں پر امام حسین کا قبضہ، شمر کے دل پر امام حسین کا قبضہ. تو اب میں ایک پوائنٹ بتاؤں، امام حسین نبی کے پیٹھ پر آ گئے تو ذکر بڑھ جاتا ہے. تو اب میں تم کو ایک پوائنٹ بول کے بڑھا دوں. ایک بار سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ درود پڑھ لو. حسین ہے غلام، مصطفیٰ جان رحمت ہے آقا. حسین ہے امتی، مصطفیٰ جان رحمت نبی. حسین ہے کلمہ پڑھنے والے، نبی ہے کلمہ پڑھانے والے. حسین ہے حکم ماننے والے، نبی ہے شریعت کا حکم دینے والے. تو امتی کا خیال نبی کو آیا نا، ٹیل می پلیز ٹیل می. امتی کا خیال نبی کو آیا، غلام کا خیال آقا کو آیا، نواسے کا خیال نانا کو آیا، آقا کو غلام کا خیال آیا. تو آقا کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو اب غلام کے خیال سے، حسین کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ تو اس لیے ہم نبی کو یاد کر کے نماز پڑھتے ہیں. تیرے صراط مستقیم کی کتاب کا جنازہ نکال دوں، نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ارے جان لے اس بات کو، امتی کا خیال آئے تو نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی. ہم عاشق رسول ہیں، نبی کو کیسے چھوڑ کے نماز پڑھیں؟ آج سے وہ کتابوں کو بائیکاٹ کرو. نہیں، امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی. آپ دیکھو وہی کہا جبرائیل علیہ السلام آئے. اور آپ کو میں کہوں کہ نماز کو میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، یہی تو ہے نا قانون، انگنت مرتبہ ہوتا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ.
جبرائیل آئے، نماز ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے سجدے سے پروردگار بہت راضی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کرو۔ خیال نماز میں بھی حسین کا خیال آ جائے، بندگی میں میں نے حسین کو نہیں بھولا، میں آقا ہو کر حسین کو نہیں بھولا، تو غلام ہو کے کیسے بھولے گا؟ اب ایک پوائنٹ بول رہا ہوں، بندگی میں حسین کو نہیں بھولا، زندگی میں تو حسین کو کیسے بھولے گا؟ حضور یہ دعوت فکر دیتے ہیں، نماز میں بھی حسین آ جائے، نماز میں بھی اہل بیت آ جائے، نماز میں بھی حسین کے گھر کا بچہ آ جائے، تو تیری نماز دیکھ لے، مجھے پڑھانے والا میں ہوں، پڑھنے والا تو ہے، تو کیا مصلی، آدم میرے پیچھے پڑے، نوح میرے پیچھے پڑے، اذان کون دیے؟ وہ نماز کی معلوم، جبرائیل دیے، خامد اسرائیل بولے، اسرافیل بلائے، صفوں کو سیدھا کرے۔ ارے پورے فرشتے جس ڈیوٹی میں لگ جائے وہ کیسی ڈیوٹی ہوگی؟ ایک پوائنٹ میں بتاؤں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 50 پر 3 سال میں نماز ملی نا، کریکٹ؟ اور اس سے پہلے کہ آدم نماز نہیں پڑھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سب کے سب نماز پڑھے نا، موسیٰ علیہ السلام پڑھے نا، لیکن پھر بھی کیوں ان کو جمایا گیا؟ ذرا بھی ایک گھاٹی کھولو حضرت، علم معرفت کی گھاٹی پر روشنی ڈالو حضرت، بہت لائٹنگ تمہارے اوپر ہے حضرت، تمہیں ذرا لائٹنگ ڈالو حضرت۔ تو اب میں تجھے بولتا ہوں، سن، اس سے پہلے جو نماز پڑھے اللہ اس سے راضی نہیں تھا۔ تمہارے جوش کو برقرار رکھو، ہوش میں رہو، عورت نہ ڈر جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اب تم کو یہ ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے سب کے سب نماز پڑھے نا، کریکٹ؟ سب نماز پڑھے، اور نماز ملی کب؟ جانے کے بعد ملی گی، جانے سے پہلے ملی گی؟ ٹیل می یو۔ جانے کے بعد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ابھی گئے نہیں نبی، مسجد اقصی میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہی نہیں ملی۔ اللہ نماز گفٹ کریاچ نہیں، گفٹ ملیاچ نہیں، لیکن نماز پڑھا رہے ہیں آدم کو، ابراہیم کو کہہ رہے ہیں ایسا بن جا، اسماعیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا نبی نماز پڑھ رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی مصلی بن جاؤ، مجھے امام مانو، امام الانبیاء۔ نماز ملی نہیں، نماز پڑھائے نبی، وہ کیا نماز تھی رہے، ان کی نماز میرے حسین یاد آئے تو جس کی نماز پر آدم قربان ہو جائے، جس کی نماز پر ابراہیم قربان ہو جائے، جس کی نماز پر موسیٰ جھومنے لگے، جس کی نماز پر اسماعیل ذبح نہ ہو کر ذبیح اللہ کا لقب پالے، جس کی نماز پر آدم ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑ جائے، وہ کیا نماز تھی میرے مصطفیٰ کی؟ اب نماز وہ نماز کہ ملنے سے پہلے خدا کا خیال، جب خدا کو دیکھ لیے حسین کا خیال، تو نبی 2 نمازیں پڑھ کے بتائے ہیں، ایک فرض ایک سنت۔ فرض کو تو ادا نہیں کر سکتا، وہ انبیاء پڑھیں گے، سنت کو ادا کرنے تو سنی ہے، تو عاشق ہے کہ میرے نبی نے نماز میں حسین کا خیال لایا۔ فرض نماز انبیاء پڑھے، سنت نماز تو پڑھ۔ اب قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ، اے محبوب، قل، آپ کہہ دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام توحید کا ڈنکا بجایا نا،
ابراہیم علیہ السلام دین کی خدمت کرے نا، اسماعیل علیہ السلام دین کی خدمت کرے نا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہر پیغمبر نے دین کی خدمت کی نا۔ اللہ 8 10 15 بولے کیا؟ اللہ یہ کچھ نہ بولے، اللہ یہ ایک بولے دین کی خدمت کرے نا۔ پھر پروردگار کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ آئے نبی آپ کہہ دیجئے، میں عالم خیال میں حیرت میں ہو کر پروردگار سے پوچھا، اے پروردگارا قل هو اللہ کی آیت پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آدم کیا کام کر رہے تھے، نوح کیا مشغولے میں تھے، ابراہیم کیا ڈیوٹی کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کیا ڈیوٹی میں لگے ہوئے تھے، ان کے کیا کام تھے؟ تو کہا سب نے مجھے یہ کہا، مزہ نہیں ملا، میں تڑپ گیا اور میرے محبوب سے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ وہ کہنا آدم میں مزہ نہیں ہے، نوح میں مزہ نہیں ہے، ابراہیم میں مزہ نہیں ہے، اسماعیل میں مزہ نہیں ہے، یعقوب کا کہنا مجھے پسند نہیں آیا، یحییٰ کا کہنا میں سنتا نہیں، آپ کہیے قل هو اللہ احد۔ یہ حسین ہے، حسین کی محفل ہے، سنگاری ہو جائے، شعلہ بن جائے گا۔ تو آپ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، پڑھنا ثواب ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اب وہی رب کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے آپ کی اتباع، میں کہا تو نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، آپ کہیے، آپ محبت کرتے نا امت سے، آپ کہیے، آپ بولو، میں بولوں گا تو فرض ہو جائے گا، میں بولوں گا تو نائک کا پر حرام ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں کہتا، تم بولو۔ آپ کہیے قل، آپ امت سے محبت کرتے ہیں نا، کچھ عاشق تمہارے بھی ہیں، جنگ خندق، جنگ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کے گڑھوں کو کھودا ہے، جنگ ہو گئی، جیت گئے، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، صحابہ خوشی خوشی سے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں گے، مال غنیمت دیں گے۔ تو نبی نے کہا اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، اے میرے عاشقوں، یہ چھوٹی جنگ ہم نے لڑے ہیں، بڑی جنگ نفس کے ساتھ ہے، بڑی جنگ کو نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو صحابہ اکرام اتنے روز گھر سے جدا ہو کر نبی کی صحبت میں رہے، سب کے سب دیکھنے لگے کہ اب بھی گھر کو قرب و خیار ہو گیا ہے، ہمارا چہرہ بدل چکا ہے، دھوپ میں کھڑ کھڑ کے ہماری حالت بگڑ چکی ہے، اب گھر کو جائیں گے کچھ آرام کریں گے، بیوی کے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھائیں گے، مسکراتے ہوئے چہرے ہمارے بچوں کے دیکھیں گے، دوست احباب سے کہیں گے جو صحابہ نہیں آئے ہیں ان سے ہم ہمارے جوہر ہم بتائیں گے، ہم اپنے